آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور ہمیشہ ہمارے ارد گرد موجود رہتا ہے۔ یہ موضوع ہے ہماری مالی معاملات کا اور ہم کیسے ان معاملات کو سنبھالتے ہیں۔ یہ کتاب اومنس بیائم ہے جس کے مصنف رچرڈ ٹیلر ہیں، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی مالی معاملات میں غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور کیسے ہم ان غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ رچرڈ ٹیلر ایک مشہور معاشیات دان ہیں جو بیہیورل اکنامکس کے شعبے میں ماہر ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے تاکہ وہ ہمیں یہ سمجھا سکیں کہ ہم کیسے اپنی مالی معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ہم اپنی مالی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے مالی مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب اومنس بیائم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کیسے اپنی مالی معاملات میں غلط فیصلے کرتے ہیں۔ یہ غلط فیصلے ہمیشہ ہمارے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ رچرڈ ٹیلر ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے مالی مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ وہ ہمیں الفاظ دیتے ہیں جہاں لوگوں نے اپنے مالی معاملات میں غلطیوں کا شکار ہو کر بڑے نقصانات اٹھائے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے مالی معاملات میں ہمیشہ صبر و سکون کے ساتھ فیصلے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے مالی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے مالی معاملات میں ہمیشہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے مالی معاملات میں ہمیشہ صبر و سکون کے ساتھ فیصلے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیشہ جلدی یا غصے میں کیے گئے فیصلے ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے مالی معاملات میں ہمیشہ ٹھنڈے سے کام لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے مالی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ ہم اپنے مالی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنا سکتے ہیں اور اس منصوبے کو اپنے جیورنوں بے جیورنوں کے کاموں میں شامل کر سکتے ہیں۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے مالی معاملات میں ہمیشہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اپنے مالی معاملات میں ہمیشہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر جب ہم کوئی بڑا فیصلہ کر رہے ہوں۔ ہم اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے اپنے مالی معاملات میں بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب اومنس بیائم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح ہم اپنے مالی معاملات میں غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہم اپنے مالی معاملات میں ہمیشہ صبر و سکون کے ساتھ فیصلے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہم اپنے مالی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ ہم اپنے مالی معاملات میں ہمیشہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے مالی معاملات میں بہتر فیصلے کر سکیں۔ آئیے ہم ان سب کوہے کو اپنے جیورنوں بے کے کاموں میں شامل کریں اور ہم اپنے مالی مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔